جس کا عقیدہ توحید جس قدر مضبوط ہوگا اس کا تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ اس قدر اس سے زیادہ ہوگا. وہ اللہ رب العالمین پر اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی رب العالمین پر وہ بھروسہ اور اعتماد اور یقین کرے گا. لیکن جس کا عقیدہ توحید جس کا تقوی جتنا ہی کمزور ہوگا وہ اس کا تعلق اس کا توکل اللہ سے اتنا ہی کم ہوگا. جب بندہ مومن کو یہ کہتا ہے کہ بنانے والا اور بگاڑنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، دکھ اور غم اور خوشی دینے کا مالک اللہ ہے، صحت و بیماری وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے صحت سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیمار کر کے اسے آزماتا ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمارا توکل اللہ پر ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم زبان سے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے والا اللہ تعالی ہے. ہم بزنس کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اس کا نفع دینے والا فائدہ پہنچانے والا اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں لیکن جب عمل کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. ہمارا ایمان ہمارا توکل کوسوں دور نظر آتا ہے اللہ پر. توکل کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسباب اختیار کریں اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو کہ اللہ چاہے گا تو نفع دے گا، اللہ ہی کے ہاتھ میں وہ چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، وہ چاہے تو ہمیں بیمار کرے گا، وہی اسی کے ہاتھ میں ہے. توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیوار پر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین آسمان سے آپ کے لیے کھانے کی چیز اتار دے گا. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے اپنی چار دیواری سے آپ کو نکلنا ہوگا، آپ کو دکانیں کھولنی ہوگی، آپ کو اپنے گھر سے نکل کر وہ تمام چیزوں کا جو اسباب ہیں اسے اختیار کرنا ہوگا اور اختیار کرنے کے بعد تب آپ کہیں گے اللہ پر کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم توکل ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. گاڑی پر اپنے گھر سے کہیں سفر کرنا ہو نکل رہے ہیں، اب گاڑی پر جو نکل رہے ہیں تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ کیا گاڑی کا لائسنس ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، گاڑی میں پیٹرول ہے. اب دوسرا کہتا ہے چلو میرا اللہ پر بھروسہ. بھروسہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ نکلنے سے پہلے تم اپنے گاڑی کو چیک کر لو، تمہارا لائسنس ہونا چاہیے اور گاڑی کے کاغذات ہونے چاہیے، ابھی چیکنگ چل رہے ہیں، پیٹرول ہونا چاہیے. اور تب یہ دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت یہ دعا پڑھ کے نکلنا ہے. یعنی اس تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد تب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے کہ ہم جو نکل رہے ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ میرا جو سفر ہے، میں جو منزل تک جو صحیح سالم مجھے پہنچانے والا ہے وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ تمام تدابیر اختیار کرنے ہوں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد فرما رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
جب تم کسی کام کرنے کو چاہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کرو، اور جب مشورہ ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم پختہ ارادہ ہو جائے وہ کام کرنے کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کر لو۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو تمام چیزیں اختیار کرنی ہوں گی، اور کرنے کے بعد ہم اللہ پر کلتا بھروسہ کریں گے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جو اونٹ ہے میں اس کے رسی کو کیا باندھ کر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کروں، یا اسے کھلے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اس اونٹ کی رسی کو تم باندھ دو، اور باندھ کر تب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں صوفی قسم کے، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیمار ہو جائیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو دوا نہیں کریں گے، وہ علاج نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا۔ اسلام ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ جب تم بیمار پڑ جاؤ تو اس کے سبب اختیار کرو، اس کا علاج کرو، دوا کھاؤ، اور دوا کھا کر پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو۔ اس دوا میں شفا دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اس دوا میں شفا دے گا، جب اس کا حکم ہوگا تو ہم اچھا ہوں گے، سبب اختیار کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر توکل کے تعلق سے فرمایا، کہیں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کہیں فرمایا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور بہترین کارساز ہے۔ محترم سامعین، اسلام میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو عین وقت پر جہاں سارے راستے بند ہو چکے ہوں، تمام طرح سے دشمن گھیر لیے ہو، کوئی چارہ نہ ہو، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا بھروسہ اللہ پر اس قدر زیادہ ہوگا، ویسے عین موقع پر اللہ تعالی راستہ نکال دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے۔ جب حضرت اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ مکہ مشرکین مکہ نے آپ کو مارنے کی پلاننگ بنا لی ہے، آپ کو مارنے کے لیے قتل کرنے کے در پہ ہے، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، آپ پر اللہ رب العالمین بتا دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کرتے ہیں، اور اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں کہ ہم رات میں نکل جائیں گے، اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے میرے بستر پہ سو جاؤ، اور میرے پاس مشرکین مکہ کے کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جو ہے کل تم سے دے دینا، اور کل فلاں جگہ مجھ سے ملاقات ہوئی۔ ذرا غور کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توکل پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ چاروں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، اور قتل کرنے کے در پہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو لے کر سو جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جب یہ پوچھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا کہتا ہے کہ حملہ کر دیا جائے،
कि दूसरे ने कहा कि देख तो लिया जाए, तो इसे मारने से पहले उसे देख लिया जाए। जब चादर को हटाते हैं मुशरिकीन तो देखते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खर्राटे लेकर सो रहे थे हजरत अली रज़ी, जबकि मालूम है कि मुशरिकीन मारने वाले हैं, कत्ल करने वाले थे। जब देखा ना ये तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहा कि अगर इनको मार दिया जाए तो बहुत बड़ा फितना होगा, अबू तालिब और कुरैश से हम लड़ नहीं सकते हैं, और फिर उनको छोड़ दिया। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाद में पूछा गया कि आपको मालूम था कि उस दिन मार दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे, और आप खर्राटा लेकर सो रहे? देखिए तवक्कुल, कहा कि मुझे अल्लाह पर इस कदर यकीन था, भरोसा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि कल तुम जो है ये अमानतें जो मेरे पास रखी हुई है उसे फला फला को दे देना। तो मुझे यकीन था मुझे कि मैं मर नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता दिया था कि कल मुझसे मिलना। और मैं जिंदगी में पहली मरतबा इस कदर गहरी नींद में मैं सोया, तो हर रोज मैं सोता था तो मैं ये इस तरह सोता था कि मैं कल सुबह कर पाऊंगा या न कर पाऊंगा। ये इस तरह हमें यकीन और एतमाद, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, जब हुक्म हुआ तो अपने रफीके खास को लेकर आप निकल पड़े गारे सौर में, 3 दिन 3 रात खड़े। मुशरिक मक्का ने ऐलान कर दिया कीमती कि जो मोहम्मद के सर को कलम करके लाएगा, जो उनको पकड़ के लाएगा, इन्हें कीमती इनाम से नवाजा जाएगा। ताकुत में तमाम लोग निकले, और यहाँ तक कि हुआ कि जिस गार में गारे सौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे हुए थे, वहां तक पहुंच जाता है एक मुशरिक ने, एक काफिर पहुंच जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखकर घबरा जाते हैं, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगते हैं, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर अपने पैर के नीचे और देख ले तो हमें देख लेगा और हम पकड़े जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि अबू बकर तुम घबरा नहीं, तुम गमगीन न हो, कि हमारे साथ अल्लाह है। उस वक्त भी ऐन घबराहट के वक्त में, मुसीबत के वक्त में, जब कोई सर्वसामानी न हो, कोई तदबीर न हो, कुछ भी न हो, तो एक मोमिन जो होता है, जो जिसका तकवा और तवक्कुल दोनों एक दूसरे से मजबूत है। जैसे कि मोबाइल और सिम है, मोबाइल अगर किसी के पास लाखों रुपए के हो, अगर उसमें वो सिम ना हो तो वो मोबाइल किसी काम के नहीं। अगर सिम में लाखों रुपया हो और उसके पास मोबाइल ना हो तो वो सिम में लाखों रुपया किसी काम के नहीं। उसी तरह एक मोमिन ईमान वाला, अकीदा तौहीद वाला, उसके पास अगर अकीदा मजबूत है तो उसके अंदर तकवा है, तो वो तवक्कुल भी अल्लाह ताला पर उसी कदर करेगा, उसी ज्यादा करेगा, उसका यकीन और भरोसा अल्लाह पर होगा। आप असबाब अख्तियार करें और अपने तमाम मामलात में कि आप अल्लाह को छोड़ दें, आप कामिल यकीन करें कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी जिंदगी को उठाएं कि जब कोई जो उनका भरोसा अल्लाह पर किस कदर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने और उनकी पूरे कौम में बादशाह वक्त खिलाफ हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तरे तनाए, पूरी कौम पूरी जमात के लोग बादशाह वक्त तमाम के तमाम लोग उनके खिलाफ है, और नारे नबरून में डालने की तैयारी हो गई, आग जलाई गई जिसकी शोले आसमान से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकेले हैं, निहत्ते हैं, कोई सहारा नहीं है, और उनका यकीन और एतकाद और उनका भरोसा विश्वास अगर है तो अल्लाह पर है कि मेरे साथ हस्बी अल्लाह व निअमल वकील कहते हैं कि मेरे लिए अल्लाह काफी है और बेहतरीन कारसाज है, कर आग में दाखिल हो जाते हैं। ये कौन सा भरोसा था? ये अल्लाह पर भरोसा था कि मैं अल्लाह का हूं, अल्लाह मुझे बचाएगा। तमाम तरफ से सारे लोग दुश्मन है, आग में चले जाते हैं और बिला खौफ व खतर, और कहते हैं कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है, वही मुझे बचाएगा।
جب اللہ کے جو ہو جاتا ہے تو اللہ جو اس کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، تو اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے انہیں تکلیف. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جو ہاتھ اور پاؤں جس رسی سے باندھی دی گئی تھی وہ رسی جل گئی، لیکن ایک بال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال میں نہیں. یہ بھروسہ اللہ پر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے لوٹ رہے ہیں، لمبے غزوات لمبے دنوں تک چلا، راستے میں ببول کے درخت مل رہے ہیں. صحابہ کرام پکارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر یہاں پہ آرام کر لیتے ہیں، آرام کرنے کے بعد تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو پھر اپنا سفر جاری رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نہیں چلاتے ہیں، صحابہ کے مشورے کو مان لیتے ہیں. ایک ہر جھاڑی پر ببول کے نیچے ہر درخت کے نیچے صحابہ لیٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو درخت میں لٹکا دیتے ہیں. اور ہوتا یوں ہے کہ ایک کافر جو ہے تاک لگائے ہوئے ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ انعام بھی ہے، آج میں محمد کو قتل کر دوں گا. آتا ہے اور درخت سے وہ تلوار نکالتا ہے اور نکال کر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ اللہ حملہ کرنے والا ہی ہوتا ہے، اس سے پوچھا ہے کہ میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد اب بتا کہ مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ کہ تم کو اس سے کون بچائے گا، اللہ بچا سکتا ہے. جب اللہ کا نام لیتے ہیں وہ کافر تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. وہ تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، لیکن وہ مشرکین بھی جب وہ سمندروں میں پھنستے تھے، جب بھاری مصیبت آتی تھی تو اپنے دیو دیوتا کو یاد نہیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو یاد کرتے تھے. وہ کہا کہ میں اب اس کے بعد سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ پر وار نہیں کروں گا اور جنگ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، اور جو لڑیں گے ان کے ساتھ میں نہیں دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ہیں. عین قتل کرنے کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے اللہ پر کہ اللہ مجھے بچائے گا. اللہ پہ اس قدر یقین بھروسہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو مصر سے موسیٰ علیہ السلام لے کر راتوں رات نکل پڑتے ہیں. جب نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد صبح ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں آگے کے دریا مل جاتا ہے، دریا ہے، دریا پار کیسے کیا جائے. ان کے ماننے والے بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ادھر خبر ہوتی ہے فرعون کو کہ موسیٰ اپنے ماننے والے کو لے کر نکل چکا ہے. وہ بھی اس کے تعاقب کرتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ فرعون پیچھا کرتا ہے، وہ بھی چلا آتا ہے. صبح ہو جاتی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے. ان کے ماننے والے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم مارے جائیں گے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے. آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، اب ہم مارے جائیں گے، ہم اب بچیں گے نہیں، کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہی راستہ نکالنے والا ہے. دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ پر کس قدر تھا. کوئی چارہ نہیں ہے، سمندر ہے، پیچھے مارنے والا ہے، کافر وہ آپ کے تعاقب کر رہا ہے. اس وقت حضرت جس گھبراہٹ میں ان کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، اس سے کہیں زیادہ وشواس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور وہ اللہ کے اس وقت جب اللہ کا جو بھروسہ کامل ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو اس سمندر پہ مارو، اس پانی پہ مارو. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام سمندر پر مارتے ہیں، اس پانی پر اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو مارتے ہیں. راستہ اللہ رب العالمین بنا دے رہا ہے. یہ لاٹھی بھی بڑی کمال کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ معجزہ جب پانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارتے ہیں تو پتھر بن جا رہا ہے اور راستہ نکل
نکل جا رہا ہے. اور جب میدان تیہ میں جب آپ نے پتھر پر اس لاٹھی کو پٹکا تو وہ وہاں سے پانی کا ہوتا ہے کہ چشمہ جاری ہو جا رہا ہے. پتھر پہ مار رہے ہیں تو پانی پہ مار رہے تو پتھر بن جا رہا ہے. یہی وہ لاٹھی ہے. جب فرعون کے سامنے وہ بہت سارے سانپ جو بنے تو حکم سے جب مارا تو کیا ہوا؟ اژدہا سانپ بن گیا. تو کامل یقین اور بھروسہ آپ پر اللہ ہونا چاہیے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ پر جس کا یقین ہوتا ہے, اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, اس کے لیے کافی ہے. اللہ اور بھی بہت سارے اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو گمان نہ ہو. اللہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ پر کامل یقین اور اعتماد کرے جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی روزی دیتا ہے جیسے کہ ایک پرندہ جو ہے صبح خالی پیٹ وہ پرندہ نکلتا ہے اور جو ہے نکلنے کے بعد میں جب شام میں اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے وہ پرندے لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ ہو کر لوٹتے ہیں. اگر آپ کا بھی یقین اور اعتماد اللہ پر ہو تو روزی کا ضامن اللہ ہے. آپ کو سبب اختیار کرتے ہوئے اپنی تجارت کرے, اپنا کام کرے اور اللہ کو چھوڑ دے. اللہ کا ہوتا آپ کو روزی دے گا. روزی کے آپ گھبرائیں نہیں, لیکن آپ کا اسی طرح ایمان ہونا چاہیے, اعتقاد ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایمان اور عمل صالح, اگر کسی کا پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے, وہ نیک عمل نہیں کرتا ہے تو وہ ایمان بیکار ہے. اسی طرح اگر عمل صالح ہے, وہ نیک عمل کر رہا ہے, وہ کینسر کا مریض کا علاج کرا رہا ہے, وہ پائپ کھلوا رہا ہے, وہ سڑکیں بنوا رہا ہے, لیکن وہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ تو عمل صالح بیکار ہے, رائے گا ہے. اسی طرح اللہ اگر عقیدہ آپ کا مضبوط ہے تو عقیدے کے ساتھ ساتھ آپ پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا, آپ پر اللہ پر توکل کرنا ہوگا. یقیناً آپ کا جتنا کامل ہوگا اعتقاد اللہ پر بھروسہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو نصرت اللہ کی ہوگی, اللہ کی مدد ہوگی. لیکن شرط ہے کہ آپ پورے اعتماد, نازک موقع پر بھی, مصیبت کی گھڑی میں بھی آپ اللہ پر یقین اور اعتماد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ ایسا نہیں ہے کہ توکل کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ روزی ٹپکا دے, ایسا نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہوگی, آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت مریم علیہ السلام تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کو پیدا کیا, وہ جب حمل سے ہو گئی تو بڑی گھبرائی ہوئی تھی, بڑی پریشان تھی کہ یہ دنیا کے لوگ مجھے کتنے تانے دیں گے اور کیا کہیں گے کہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, اس کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے اور یہ حمل سے ہے اور یہ بچہ جنے گی. یہ لمبا واقعہ جو میں نے خطبہ میں بیان بھی کیا تھا, میں جس مقصد کی کر رہا ہوں تو ان کو حکم ہوا کہ جب بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو کہا کہ پیر مارو تو چشمہ جاری ہو گیا, اور کہا کہ جب تمہیں بھوک لگے تو کھجور کا تنا جو ہے اس کو کہا کہ تم تنے کو ہلاؤ, تازے تازے کھجور گرے گی اور تم اسے کھاؤ گی. دیکھا مریم جو ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ اس کے تنا جو اس کا گوشہ بڑی ہی مضبوط ہے, ایک پہلوان بھی اسے ہلا نہیں سکتا ہے. اور یہ حاملہ عورت ہے اور بچے جنی ہے, عورت ہے, اب وہ نازک ہے, وہ کیسے ہلا سکتی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ سبب اختیار کرو, ہلاؤ, کوشش کرو. یعنی انہوں نے کوشش کیا, کیا تھا اللہ نے انہیں بھی چاہتا تو کھجور ٹپکا دیتا منہ میں, لیکن کہا کہ نہیں تمہیں کوشش کرنی ہوگی. تو ہمیں سبب اختیار کرنے ہوں گے اور سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہوگا, اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا. بہت سارے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیں, حضرت ایوب علیہ السلام کا دیکھ لیں, واقعہ کس طرح اللہ رب العالمین پر انہوں نے توکل کیا. آپ کو وقت ہو چکا ہے, کہنا یہ ہے کہ آج مسلمان پریشان حال ہے, گھبرائے ہوا ہے, اور اس لیے گھبرائے ہوا پریشان ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. کل قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. حساب کا دن ہوگا,
लेकिन ऐसे बंदे भी होंगे अल्लाह की उम्मत में कि जिनको कोई हिसाब किताब न होगा, न कोई अजाब दिया जाएगा और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में डायरेक्ट दाखिल कर देगा। वो कौन लोग होंगे? वो चार लोग, वो चार सिफात होनी चाहिए। फरमाया कि वो पहली सिफात ये है कि वो ला यस्तरकून, कि वो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, वो दम नहीं कराते होंगे। इतना कामिल, लेकिन दम कराना जायज है, झाड़ फूक तो दूर की बात है, लेकिन उनका अल्लाह को इतना भरोसा है कि कुछ हो जाए तो भरा भरा मां दम कराओ, दम कराओ, ऐसा नहीं। वो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। और फरमाया कि वला यततय्यरून, और वो सुगून ही नहीं करते हैं, बस फाल नहीं लेते हैं। आज क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है, रास्ते पे निकल रहे हैं, काली बिल्ली निकल नजर आ गई, छोड़ो आज सफर, आज हम नहीं करेंगे, आज हमारा रास्ता खराब। बिजनेस कर रहे हैं, मंगल को हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर अगले को भी अब मंगल को नहीं चला, अच्छा तो मंगल के दिन क्या होता है? ये खराब दिन है। ये यकीदा है, ये ईमान है, ये तवक्कुल है आप पर। तो कहा वला यक्तऊन, और जो दगवाते नहीं होंगे, वो हुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो और चौथी सिफत बताई गई कि वो अपने रब पर भरोसा करते हैं, एतकाद करते हैं, यकीन उनका अपने किस पे होता है? अल्लाह पर होता है। तो चार सिफात अगर अपने अंदर आप पैदा कर लें तो अल्लाह ताला जो हिसाब का दिन होगा, तो बगैर हिसाब के भी आपको, बगैर अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनमें आप भी हो, हम भी हो? तीन ये तमाम सिफतें जो हैं, चारों सिफतें हमें अख्तियार करनी होगी। इसलिए हमें आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपने तमाम मामलात में ज़ाहिरी असबाब अख्तियार करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। उन्हीं पर हमारा एतकाद और भरोसा हो, कोई सब कुछ करने वाला हो, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो, कलमे ला इलाहा पर खात्मा हो। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।